امریکہ اور ایران اس وقت ٹیکنیکلی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو مین سٹریم میڈیا زیادہ کور نہیں کر رہی، اور وہ یہ ہے کہ اوپن سورس فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا ہمیں دکھاتی ہے کہ یو ایس ملٹری کے لاجسٹک فلائٹس امریکہ، یورپ اور مڈل ایسٹ کے درمیان ابھی بھی بھاری تعداد میں چل رہے ہیں۔ یو ایس کے مرینز، یو ایس کے ایئر بورن یونٹس اور یو ایس کے ہتھیار سب تھیٹر میں موو ہو رہے ہیں، مڈل ایسٹرن تھیٹر یعنی کہ مشرق وسطیٰ کے جنگی میدانوں میں انٹر ہو رہے ہیں، ابھی بھی جس وقت ایک سپوزڈ سیز فائر قائم ہونا چاہیے تھا۔ تو سوال یہ نہیں کہ یہ جو ٹاکس اسلام آباد میں ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹاکس ہو رہے ہیں اس کا اصلی مقصد کیا ہے۔ تو میں یہ ساری چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے چلوں گا اس ویڈیو میں، لیکن سب سے پہلے اگر آپ کو میری آبجیکٹیو رپورٹس پسند آتی ہیں، اگر آپ کو میری انالیسس پسند آتی ہے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو ایسے موضوع پہ ویڈیوز دیکھنا پسند ہے۔ اب پاکستان اس سمٹ کا ہوسٹ اس لیے بنا کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے دونوں سائڈز کی ڈیلیگیشنز کو فارملی انوائٹ کیا پاکستان میں، اور یہ ہوا ہفتوں کی جنگ کے بعد جس میں ایران کی ملٹری انفراسٹرکچر کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا، اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گیا اور دنیا بھر میں انرجی پرائسز آسمان چھو گئیں۔ اسلام آباد نے 2 دن کی پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کی پوری سیکیورٹی لاک ڈاؤن انفورس کرنے کے لیے، جس میں ریڈ زون سیل کر دیا گیا، شہر میں داخلے کے راستے بند کر دیے گئے، اور ایران کا ڈیلیگیشن جب نور خان ایئر بیس پہ اتر رہا تھا تو آسمان سے پاکستان کے فائٹر جیٹس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب پاکستان کے لیے یہ ایک بہت نازک سی پوزیشن ہے۔ پاکستان کا آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان محض ایک نیوٹرل فیسیلیٹیٹر ہے، لیکن بات اس سے کافی زیادہ بڑی ہے کیونکہ 1979 کی اسلامک ریولیوشن کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے بڑی ڈائریکٹ بات چیت کا ہوسٹ پاکستان اس وقت بنا ہوا ہے، جو کہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اور ان نیگوشیشنز کا جو بھی نتیجہ ہوگا وہ آئل پرائسز، ریجنل اسٹیبلٹی اور پاکستان کی خود کی اکنامک مشکلات پر اثر ڈالے گا۔ اب سب سے پہلی بات جو غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایران نے ڈیلیگیشن میں کس کو بھیجا ہے۔ ایران کی کنفرمڈ ڈیلیگیشن میں پارلیمنٹ اسپیکر غالب آف شامل ہیں، جو خود ایک فارمر IRGC کمانڈر رہ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں فارن منسٹر اراغچی، سپریم نیشنل ڈیفنس کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیاں، سینٹرل بینک گورنر عبد النثار حماتی اور کئی اور پارلیمنٹ ممبرز۔ تو ایرانین ڈیلیگیشن کے ممبرز کو دیکھ کے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ محض ایک ڈپلومیٹک ٹیم نہیں ہے، بلکہ ڈیفنس کونسل کے سیکرٹری کا شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں ایران کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، اور ان پیس ٹاکس میں جو بھی بات ہوگی اس میں ان کا حصہ ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو کنسیشنز کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو لیوریج کے لیے بنائی گئی ہے۔ مطلب ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ ان پیس ٹاکس میں امریکہ کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، لیکن جو بات سچ ہوگی وہ وقت ہی بتائے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی جان لیں کہ یہ جو اگریمنٹ یو ایس اور ایران کے بیچ ہوئی تھی سپوزڈلی، جس کے بارے میں لوگ بہت بات چیت کر رہے ہیں آن لائن، اس کی پبلک کانفرمیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ ریٹن اگریمنٹ کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی ان دونوں ملکوں کے بیچ۔ اس کا مطلب دونوں سائڈوں نے کس بات پہ اگری کیا، ان کے پری کنڈیشنز کیا تھے، ان کے ٹرمز کیا تھے اور ان کی ٹائم لائنز کیا تھیں، کوئی بھی چیز ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے اور کوئی بھی چیز کنفرمڈ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتے دیکھ رہے ہیں جس میں یو ایس گورنمنٹ اور ایرانین گورنمنٹ اگری نہیں کر پا رہی کہ اوریجنل اگریمنٹ کس چیز پہ تھی، اور اب ایرانین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بات چیت شروع ہونے سے پہلے ان کی 2 شرائط پوری ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ لیبنان میں سیز فائر ہو، یعنی کہ اسرائیلی بامبنگ جو لیبنان میں ابھی ہو رہی ہے اس کو ختم کی جائیں، اور ایران کے بلاکڈ ایسٹس کی واپسی کی جائے۔ بلاکڈ ایسٹس میں تقریباً $10 ارب شامل ہیں جو قطر اور دوسری جگہوں میں اس وقت فروزن ہیں یو ایس کی طرف سے، لیکن اس بارے میں یو ایس کے سائٹ سے ابھی تک کچھ پبلکلی کہا نہیں گیا۔ اور اب تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اراؤنڈ سیریس اینالسٹس اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو 2 ہفتے کی ڈپلومیسی کی ونڈو ہے، کیا واشنگٹن کو اس کی ضرورت تھی، یا کیا واشنگٹن اس ٹائم کو یوز کر رہا ہے اپنے فورسز کو ری پوزیشن کرنے کے لیے؟
کیونکہ یہ بات اب ظاہر ہو چکی ہے کہ یو ایس ایران کے سسٹینڈ کاؤنٹر اٹیک کے لیے تیار نہیں تھا، جس میں امریکن ریجنل بیسز پہ کافی حملے کیے گئے، اور اوپن سورس ملٹری لاجسٹکس ڈیٹا ہمیں دکھاتی ہے کہ یو ایس یورپ اور مڈل ایسٹرن ریجن کے درمیان فلائٹس ابھی بھی بھاری تعداد میں چل رہی ہیں، اور یو ایس کے مرینز، ایئر بورن یونٹس اور ہتھیار ابھی بھی ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ تو جو تھیوری تیزی سے عام ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس شاید اسٹریٹ آف ہارموز کو فزیکلی اوپن کرنے کی کوشش کرے تھرو فورس، اور شاید یو ایس کا پلان ابھی یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز میں ایک میری ٹائم اور آئلینڈ آپریشن کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرے ٹو اوپن اسٹریٹ آف ہارموز۔ اور جہاں اس وقت اسلام آباد میں ٹاکس چل رہے ہیں، وہیں اسی وقت مڈل ایسٹ میں ملٹری ایسٹس کو لایا جا رہا ہے۔ اور یہاں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ڈیٹیل شیئر کرتے چلوں جس کے بارے میں لوگ اوپنلی رپورٹ نہیں کر رہے مین اسٹریم میڈیا میں، وہ یہ ہے کہ ہیرٹس کی رپورٹنگ کے مطابق، جو یو ایس آفیشلز کے حوالے سے ہے، ایران شاید اپنی خود کی مائنز جو اسٹریٹ آف ہارموز میں ابھی موجود ہیں، سی مائنز، اس کو شاید ایران ابھی نہیں نکال سکے۔ ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ ان مائنز کو لوکیٹ کر سکے، لیکن شاید ایران کے پاس کیپیبلٹی وہ نہیں ہے کہ وہ مائنز کو فزیکلی اسٹریٹ آف ہارموز سے نکال سکے۔ مطلب کہ اسٹریٹ آف ہارموز ابھی صرف اس لیے بند نہیں کہ ایران کو لیوریج چاہیے، بلکہ اس لیے بھی بند ہے کیونکہ ایران فزیکلی انکیپیبل ہے ان مائنز کو نکالنے سے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اس سیز فائر ونڈو کو یوز کر رہا ہے مسل لانچرز ری لوکیٹ کرنے کے لیے، ایئر ڈیفنسز سسٹمز کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، اور وہ ہارڈ ویئر ریکور کرنے کے لیے جو پہلی ویو آف سٹرائکس میں بچ گئی تھیں۔ تو ہم ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں جہاں دونوں طرف، یو ایس اور ایران، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو امن چاہیے، لیکن دونوں طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں ایک دوسرے راؤنڈ آف وار کے لیے۔ اب باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو پیس ٹاکس اسلام آباد میں ہو رہے ہیں یو ایس اور ایران کے بیچ، یہ پاکستان کے لیے تو بڑی بات ہے، لیکن یہ جو ٹاکس ہیں یہ شاید ایک بہت بڑا دکھاوا ہو یو ایس اور ایران کے طرف سے، کیونکہ جیسے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو رہا ہے کہ یو ایس اور ایران دونوں سائڈز ابھی ریڈی نہیں ہیں کنسیشنز کے لیے۔ تو اس وقت سب کا فوکس اس وقت اسلام آباد میں ہونے والے سمٹس پہ ہے، لیکن ان کا فوکس جہاں ہونا چاہیے وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ۔ تو آپ پاکستان میں پریس کانفرنسز دیکھتے رہیں گے، لیکن پریس کانفرنسز سے آپ کو کچھ بات سمجھ نہیں آئے گی، نہ آپ کو کوئی چیز ظاہر ہوگی۔ جہاں سے آپ کو کوئی چیز ظاہر ہوگی وہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز۔ آپ نظر رکھیں کہ اگلے 72 گھنٹوں کے دوران اسٹریٹ آف ہارموز پہ کیا ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ اصل کنڈیشنز کیا ہیں اس جنگ کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، میری انالیسس پسند آئی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔